السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کی طرف سے آپ کو اسپیشل عید مبارک۔ آج عید کا دوسرا دن ہے۔ آج ہمارے ساتھ ملک کی دو مشہور شخصیات ہیں، میرے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہیں۔ آپ کے لیے آپ کی عید میں شامل ہونے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاجرہ فرح شیخ صاحبہ اور شکیل چند صاحب۔ ہاجرہ فرح شیخ صاحبہ جو ہیں وہ ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہیں۔ یہ سوشل ورکر بھی ہیں، نیوز اینکر بھی ہیں، نیوز کاسٹر بھی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ریڈیو اور ٹی وی کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں، صداکاری انہوں نے کی، انہوں نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں حالیہ، اور تدریس سے بھی یہ منسلک رہی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں کچھ کہہ لیں کہ پچھلے سال انہوں نے ایک نیا ٹیلنٹ اپنے اندر دریافت کیا ہے، اور وہ ہے گلوکاری کا۔ اور آج ان سے میں خاص طور پہ میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ آج آپ نے ہمیں گانے سنانے ہیں عید کی خوشیوں، عید کی مناسبت سے۔ اور شکیل چند، ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں سر۔ شکیل چند ویسے تو کامیڈین جانے جاتے ہیں، لیکن اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گلوکار ہیں۔ ان کا تعلق بھی ایک موسیقی سے تعلق رکھنے والے گھرانے سے ہے۔ جی سر۔ اور ان کے جو چچا ہیں امانت چند، جی۔ اور ان کا ایک بینڈ بھی ہے ان کا اپنا، امداد باؤ بینڈ۔ امداد باؤ بینڈ۔ اور ان کو میوزک سے اتنا لگاؤ، ان کو اتنے گانے یاد ہیں۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سنائیں گے۔ تو عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، جیسے میں پہلے عرض کیا، شکیل چند صاحب اور ہاجرہ فرح شیخ صاحبہ، اور آج یہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے۔ سب سے پہلے میں شکیل چند صاحب سے کہوں گا کہ آج عید کی مناسبت سے ہمیں کچھ سنائیں۔ عید پہ تو یہی بنتا ہے جی، عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے، عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، عید کا دن ہے گلے۔ واہ 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 واہ۔ تو اس میں ایک وہ ویسے درد سا چھپا ہوا ہے۔ جی جی جی، درد مگائی دے دیں جی۔ کاش آپ کی جو دعا تھی، گانا تھا یہ گانا تھا جی، یہ آپ ریکویسٹ تھی، منظور ہو جائے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ، اور بلکہ عوام سے بھی میں پرزور اپیل کروں گا مہربانی جناب کہ جب بھی شکیل چند صاحب آپ کو نظر آئیں، ان کو گلے لگا کر ہاں جی عید ملیں، بلکہ ملتے ہوں گے۔ ہاں جی۔ اور یہ تو عید کی نماز میں تو لازمی ملتے ہوں گے۔ اب وہ تو یہ صبح جو ہے نا کافی لوگوں سے ملے، اور ویسے بھی ملنا چاہیے، یعنی عید کے دن جو بھی آپ کو ملے اس کو اچھی طرح سے لوگوں کو پیسے ہی نہ آ گیا، کوئی قسم نہیں مل رہا، اپنے بس پیسے بڑے ہوئے۔ دیکھیں، پیسے سے نہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پیسے سے نہیں آپ خرید سکتے۔ خلوص نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے نا، صحت نہیں خرید سکتے، رشتے نہیں خرید سکتے، اور یہ اہم چیزیں ہیں۔ صحت تو ایسی چیز ہے۔ دیکھیں جی، عید پہ آپ دیکھیں گے کہ جو غریب آدمی ہیں، بچوں کو دیکھیں غور سے، کہ بچہ جو ہے نا، کس نے ایک غبارہ پکڑا ہے وہ بھی بڑا خوش جا رہا ہے۔ پھر امیروں کے بچے ہیں، وہ بڑی مہنگی چیزیں لے کے بھی خوش نہیں ہوتے، ہاں نہیں، یہ آئی ڈونٹ لائک دس۔ تو یہ جو ہے نا خوشی جو ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ایسی۔ اور عید ایک ایسا دن ہے کہ چاہے کوئی غریب ہے چاہے امیر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب خوشی سے جو ہے نا وہ اس کو مناتے ہیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ اس دن بہت مہنگے کپڑے پہنیں، ایک اچھا صاف ستھرا دھلا ہوا اپنے جوڑا پہنا ہو، اور اگر اللہ نے اتنی ہمت دی ہے تو نیا بھی پہنے، بڑا اس میں کیا حرج ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں، اور کسی کے مسکرا کے دیکھیں، کسی سے اچھی بات کریں۔ صدقہ جاری ہے، اور عید کے دن تو صدقات دینے چاہیے۔ تو آپ نے جو ایک نیا آپ نے ڈسکور کیا ٹیلنٹ، تو وہ میرے لیے بڑی، جو میں نے آپ کا سنا ایک دن اس پہ یوٹیوب پہ بھی آپ گا رہی تھیں ایک محفل میں، تو وہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا، کیونکہ میں نے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا بڑا سیریس سوشل ورک کرتے ہوئے اور وہ دیکھا، تو میرے لیے تو آج آپ ہمارے ناظرین کو کچھ سنائیں؟ جی ضرور۔ سب سے پہلے تو
ان کا شکریہ جنہوں نے میرے اندر یہ جو ٹیلنٹ تھا اس کو باہر نکالا, اسے پالش کیا, یہ کریڈٹ جاتا ہے میرے استاد کو. تو ان کا نام ضرور لیں جو استاد جو ہیں, بلکہ ان کا پتہ بھی دیں ہمیں. میں ان کا نام ضرور آپ کو بتاتی, لیکن ان کی طرف سے میں نے پرمیشن نہیں لی ہوئی. اچھا اچھا. اور یہ ہے کہ جب انہیں محسوس ہوا کہ میں اچھا گا سکتی ہوں تو انہوں نے پھر مجھے جو ہے وہ سکھایا, باقاعدہ انہوں نے تربیت خود بھی لی, جو کہ ان کے پاس پہلے سے تھی. مطلب کہ وہ ریگولر وہ نہیں ہے ٹیچر, لیکن ایک جو ان کے پاس علم تھا, وہ علم ان کے اندر جو موجود تھا وہ انہوں نے باقی لوگوں تک تو ٹرانسفر کیا. لیکن یہ ہے کہ میں نے اس لیے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ باقی لوگوں سے ہٹ کے سکھانے والے استاد ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری مائنڈ کے مطابق ہی مجھے سکھائیں گے. تو کیونکہ میں کچھ اس طرح کی شخصیت رکھتی ہوں کہ استاد بھی میں نے اپنے لیے خود سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, جسے پڑھانا پڑے وہ استاد نہیں ہوتا. نہیں, جو استاد کا جو ایک درجہ ہے نا, تو آج کی عید جو ہے ہم اپنے سارے استاد جو ہمارے ان کے نام کرتے ہیں, اور جو بھی آپ میں سے دیکھ رہا ہے, اگر آپ اپنے استاد کسی کو جا کے ملیں گے عید یا ان کو میسج کریں گے تو ان کا دل بہت خوش ہوگا. جیسے حاجرہ انہوں نے بات کی اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کی, اپنے استاد کو عید کے دن یاد رکھا. تو اب آپ ذرا استاد کا ان کا جو علم جو آپ کی طرف ٹرانسفر ہوا ہے اس میں سے ذرا ہمیں کچھ ناظرین کو بلکہ کچھ جی ضرور. سب سے پہلے تو میں شروعات کروں گی میڈم ملکہ ترنم نور جہاں کے گانے سے, کیونکہ ان کا گانا گائے بغیر کوئی بھی پاکستانی سنگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ نہیں گا سکتی, اور ہماری تربیت بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے. تو ملکہ ترنم نور جہاں کا یہ پہلا گیت جو میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں کی نظر کر رہی ہوں. ارشاد. لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے, لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے, لے آئی پھر کہاں پر. کیونکہ عید کا دن ہے تو اس حوالے سے پہلے تو زبردست, یا بہت مشکل ہے میڈم نور جہاں. میرا تو بچپن میں بہت ان سے ملاقاتیں رہی ہیں, اور یہ میری وہ زمانے کی اپنے نوجوانی کی بچپن کی یاد تازہ کر دی. اور ایسے ایسے کمال انہوں نے گانے گائے ہیں, اور فلمی گیت بھی جو کہ کلاسیکل کا درجہ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہے ان کو گانا. بڑا پنجابی بھی گایا. ہاں پنجابی. اچھا پنجابی تو جو ان کے پنجابی پنجابی گانے ان کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے, وہ نہ صرف ہمارے پاکستان میں بلکہ ایشیا میں پسند کیے جاتے ہیں. چلیں شکیل چند صاحب سے. چڑھتی جوانی دے دن اٹھدا پھرے دل میرا, رنگلا نشیلا سما ساوانو اگلا گیا, کڑیو نی گل وسوں بار ہو گئی, کڑیو نی گل وسوں بار ہو گئی. چڑھ دی, یہ بہت اچھا گانا تھا فلم کا. یہ اچھا ہے ویسے. ہاں یہ بھی ان کا تھا. یہ اچھا گانا ہے. یہ کس پہ پکچرائز ہوا؟ یہ انجمن میڈم پہ پکچرائز. ہاں یہ میں سوچ رہا تھا کہ وہی ہو سکتا ہے. اور بڑا اچھا کمبینیشن تھا. ہماری بڑی اچھی ایکٹر ہیں انجمن صاحبہ, اور ان کے بعد اتنی اچھی جٹی پاکستان میں متعارف نہیں ہوئی. جی بالکل صحیح. لیکن جو فردوس اور وہ جو نغمہ, الگ الگ مقام ہے, ان کا مقام ہی اور تھا. زیبا بیگم, اور ان سے بھی پہلے اگر جائیں تو صبیہ. اچھا آپ کی تھوڑی سی ایک مشابہت بھی ہے ان کے ساتھ میرے خیال میں, صبیہ خانم. اچھا انجمن سے بھی ہو سکتا ہے بلکہ, لیکن کچھ کٹس میں آپ کو نا صبیہ خانم, آپ نے دیکھی ان کی فلمیں پرانی؟ لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے, ایک عرصہ ہوا مجھے ان کی فلمیں. جو ان کی جوانی کی دیکھیں نا. اچھا. ہاں بعد میں تو پھر انہوں نے وہ کچھ کریکٹر رولز بھی کیے ہیں, ماں کا بھی رول کیا.
اچھا. تو آپ کوئی آپ کو ان کا میڈم نور جہاں کا کوئی اور گانا کوئی سنائیں گے آپ؟ میڈم نور جہاں کے ماشاء اللہ گانوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور اس میں جو ہے میڈم کے گانوں میں کچھ پنجابی گانے بھی ہیں. ہاں تو بالکل. اس کا ہے ایک چھوٹا سا، تو جے میرے ہمیشہ کول روے تے میں دنیا نو کہہ دواں پرے پرے، دل دے کے دنیا تو کون ڈرے، دل دے کے دنیا تو کون ڈرے، تو جے میرے ہمیشہ کول روے تے میں دنیا نو کہہ دواں پرے پرے، ہائے دل دے کے دنیا تو کون ڈرے، دل دے کے دنیا تو کون ڈرے. واہ واہ واہ، یہ تو کلاسیکل. سریا ملتانی کر کا گانا، کیونکہ میرے حلقہ احباب میں ملنے والے جتنے بھی میرے ہیں، اور سرائکی پٹی سے کیونکہ میرا تعلق ہے، اچھا، تو سرائکی گانے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جی جی دھڑکنے تیز کر دیتے ہیں. جی جی. تو اس حوالے سے سریا ملتانی کر جو ہمارے ملک کا ایک جو ہے وہ یعنی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا. پی ٹی وی کے زمانے میں پی ٹی وی کے ایک اہم کی شاید صاحبزادی جو ہیں، جی ہاں، وہ بھی گاتی ہیں ملتانی کر کے نام سے. راحت آئی تھنک ان کا نام ہے، راحت یا اور فرحت. لیکن سریا ملتانی کر کا اپنا ایک انداز تھا، اور وہ ایسے موقع پہ جب بڑے بڑے گانے والے لوگ تھے موجود، اس میں اپنا ایک تعارف پیدا کرنا، اور وہ بھی پی ٹی وی پہ بہت مشکل وقت تھا، بہت مشکل. ایک ہی ہوتا تھا، اور انہوں نے اپنا نام کمایا، جو آج بھی ہمارے سننے والے پسند کرتے ہیں ان کو. تو بس پھر دیر کس بات کی، ذرا ہو جائے پرانی یاد بھی تازہ ہو جائے گی، اور ایک سرائکی ویسے بڑی میٹھی زبان ہے، تو ایک ہو جائے پھر. سریا ملتانی کر جو ہے نا، وہ میری بہت فیوریٹ ایک سنگر رہی ہیں، اور انہوں نے صرف سرائکی نہیں گایا، انہوں نے غزلیں بھی گائی ہیں، انہوں نے اردو گانے بھی گائے ہیں. تو آج آپ ان کا کون سا ہمیں گیت سنائیں؟ ان کا ایک بڑا خوبصورت گیت ہے. سارے خوبصورت ہیں ان کے، میں نے کبھی ان کو جتنے بھی انہوں نے کام ہی گائے ہیں، لیکن جو میں نے سنے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ خوبصورت جو مجھے لگتا ہے وہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں. جی جی. محبت کی جھوٹی اداؤں پہ صاحب جوانی لٹانے کی کوشش نہ کرنا، واہ واہ، بڑی بے مروت ہے، بڑی بے مروت ہے یہ حسن والے، بڑی بے مروت ہے یہ حسن والے، کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا، بڑے بے مروت ہے یہ حسن والے، کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا، بڑی بے مروت ہے. واہ واہ واہ، زبردست زبردست. لیکن شکیل، حالانکہ یہ سرائکی ان کے گانے جو ہیں وہ بہت کمال، لیکن ان کی جو غزلیں اور اس طرح کے گانے ہیں نا وہ بھی کمال تھے یہ. اور ان کی جو ایک جو خاص کھنک تھی ان کی آواز میں، اور ایک سٹائل تھا میرے خیال یونیک تھا ان کا، وہ اور کسی کا نہیں. ہاں، جیسے ریشما ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، تو ان کا ایک اپنا سٹائل تھا، وہ آ ہی نہیں سکا، کوئی نیچرل ان کا سٹائل تھا، اور انہوں نے کوشش بھی نہیں کسی کو کاپی کرنے کی. شی واز ویری یعنی ڈفرنٹ آواز تھا، ڈفرنٹ تھی، اور اس میں وہ خوش تھی. عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ ہم کاپی کرنے کی کوشش میں رہ جاتے ہیں. جو بندہ اوریجنل اپنا سٹائل میں گائے، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے جیسے گایا تو آپ نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی، جو میں نے نوٹ کیا، آپ نے اپنے طرف سے گایا، اور وہ اسی لیے اس کا مزہ بھی آیا. اور لیکن ان کا جو سٹائل تھا وہ اپنا ایک ہر انسان کو اللہ نے اس کے مطابق، یعنی ایک اگر جسم ہے تو اس میں
اللہ نے وہ سب کچھ اس کو دے کے بھیجا جو ضروریاتی زندگی میں اس کو چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ سیم نہیں ہوتے. تو یہ ہماری ایک اپنی الگ پہچان ہوتی ہے, چاہے وہ ہماری آواز ہے, ہماری شخصیت ہے. تو ہمیں اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ جب لوگ دوسرے کا گانا گاتے ہیں, پرانا ٹریبیوٹ دیتے ہیں ان کو, تو وہ اکثر کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں خرابی تھوڑی سی آ سکتی ہے. وہ جتنی محبت ہوتی ہے نا جی, دیکھو کوئی کسی کو کاپی کرتا ہے تو اس سے اس کو محبت ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے انداز میں گا دے نا, ہاں جی ان کا گانا اپنے انداز میں, تو وہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیچرل لگے گا, اور کاپی نہیں لگے گا, وہ لگے گا گانا گا رہے ہیں, اور وہ ایک علیحدہ سی چیز ہے. جیسے ریشما جی نے دیکھے ہماری اتنی پیاری وہ سنگر ہوئی پاکستان کی, کہ انہوں نے ہمارے دوسرے پڑوسی ملک میں بھی اپنا نام کمایا ہے. جی جی, کیوں نہیں, اتنا دنیا پیارا میں خوبصورت انہوں نے کہا ہے, ہائے ربا نیوں لگدا دل میرا, واہ واہ, نیوں لگدا دل میرا, واہ واہ واہ, ہائے ربا نیوں لگدا دل میرا, سجنا با جو ہویا ہنیرا, ہائے ربا نیوں لگدا دل میں. واہ واہ واہ, زبردست. دیکھیں جی, ایک جو گانا ہے نا, کبھی بھی آپ سنیں یہ تو آپ کو ایک کیفیت اس پہ آتی ہے, اور ہمیشہ تو کوئی بھی خوشی غمی ساتھ ساتھ چلتی ہے, لوگ بچھڑتے ہیں, آپ ہر بندے کی زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں. صوفی تبسم صاحب کا ایک شعر ہے کہ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. تو ایک تنہائی جو ہوتی ہے انسان کے اندر ہوتی ہے, اور وہ جب بھی ایسا آپ گیت سنتے ہیں, کو آواز سنتے ہیں, آپ کو ایک اس سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں. جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں, آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں, تو وہ سرحد پار ہو یا پاکستان میں ہو. اور ان کی جو شاعری, ان کی بڑے انتخاب بڑا اچھا تھا. آواز تو تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاعری کا انتخاب بھی بڑا اچھا کیا, اور انہوں نے اس کو جس طرح سے گایا ہے, اور سوز ان کی آواز میں تھا, ایک الگ آواز تھی. ان کا ایک جو گانے کا انداز تھا وہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کو سمجھا رہی اور سمجھ میں آتا بھی. اچھا, وہ بڑی سمپل تھی. میں نے جو اپنے گھر میں دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ ریڈیو پاکستان پہ آئی تھیں, میں بہت چھوٹا تھا اس زمانے میں, تو وہ وہاں پہ انہوں نے شادی بھی کر لی, اور وہ میوزک ڈائریکٹر تھے غالباً ان کے ہسبینڈ. تو وہ ہمارے گھر آتی تھیں نا, تو وہ کچن میں وہاں پہ بیٹھ جاتی تھیں جا کے, اور وہاں پہ وہ کرسی تھی, وہ چولہے اونچے ہوتے تھے اس زمانے میں. تو وہ میری جو والدہ تھی ان کو کہتی تھی کہ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں, یا ساتھ ہی وہ ڈائننگ روم تھا, وہ کہتے تھے نہیں میں نے پیڑھی دے دو. ہاں جی, وہ سادے لوگ نا, تو وہ نیچے نا پیڑھی پہ بیٹھتی تھیں, اور وہیں پہ انہوں نے وہ سامنے جو وہ چنگیر ہوتی ہے ادھر سالن رکھنا, ادھر ہی کھاتی تھی. اللہ نے انہوں دی اس سادگی چی برکت پا دی. اور جی, تو وہ بڑا اچھا ان کے میرا انٹریکشن ہے, اور بڑی سمپل باتیں کرتی تھیں. وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی سنگر ہیں, کیونکہ میرا انٹریکشن رہا ہے فریدہ خانم صاحبہ سے بھی رہا ہے, میڈم نور جہاں سے بھی رہا ہے. تو ان کا اپنا اپنا ایک سٹائل تھا, اور ظاہر ہے ایک عام زندگی میں وہ بھی ایک نارمل جو لوگ ہوتے ہیں عام انسانوں کی طرح, بڑے سادہ تھے وہ لوگ بھی. لیکن یہ جو تھی نا, ان کے اندر اپنی انہوں نے چھوڑی نہیں وہ اپنی ایک جو ان کا ایک نیچرل جو ان کی فیملی کا سٹائل جو تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے اب تک یاد ہیں وہ, اور بڑی سادہ اور بڑی, لیکن وہ کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی سنگر ہیں. یہ تو جب بڑے ہوئے پھر پتہ چلا کہ یہ تو انہوں نے جو ہے وہ, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت. تو اچھا, اب چلتے چلتے اب ہم نے جو ان کا وہ جو بچپن میں ہم نے گانا سنا, کہ ہمیں پتہ چلا کہ پاکستانی ریشما جو ہے وہ تمہاری سنگر ہیں. تو انہوں نے وہ کیا خوب گایا کہ بچھڑے ابھی تو ہم بس کل پرسوں جیوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں. واہ 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 واہ, واہ جی واہ, یہ بہت اچھا گانا تھا, زبردست. میں کہتا ہوں جی میڈم ریشما, آپ
نے بہت لوگوں کو محظوظ کیا، ہائے آپ ہائے۔ نے ایک درد بھی جگائے، آپ نے خوشی بھی دی، آپ کو اللہ جنت میں جگہ دے، اور آمین، آپ آمین۔ کہ جو ہیں لواحقین وہ بھی خوش و خرم رہیں، ہاں جی۔ اور ہم سب آپ کو بہت مس کرتے ہیں، آپ بہت اچھی آواز تھیں، آپ بہت اچھے انسان تھیں۔ اور اچھا، ایک چلتے چلتے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرائکی آپ نے یہ بات ذکر ہے۔ کیا تھا، سرائکی گانا ایک ہونا چاہیے، ایک ادھر سے ہو ایک ادھر سے ہو، جی ٹھیک ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہم اجازت لیں، اور ضرور۔ تو ہو جائے ایک سرائکی کوئی گیت جو ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ سنائیں پہلے۔ اچھا جی، میں سنا دیتا ہوں جی۔ جی جی۔ کمبلی نہ لائے اکھیاں اے خان تے خان ہندن، اچیاں دکاناں دے پھکے پکوان ہندن، کملی نہ لائے اکھیاں اڈ پیاں دو چڑیاں، ایک بہ گئی تاراں تے قسماں بھول ویندن، ہاتھ رکھ درباراں تے۔ واہ واہ واہ، بیوٹیفل، میں کہتا ہوں جی بیوٹیفل بیوٹیفل۔ آگے؟ جی بس اتنے مجھے یاد تھا جی۔ اچھا جی۔ سرائکی ہمارے جو ہیں ریگولر لسنر میرے ریڈیو کے حوالے سے جیون صاحب، انہوں نے یہ گانا لکھا ہے اور پاکستان میں بڑا ہٹ جیون، ہوا ہے۔ جیون نام ہے؟ جیون ان کا نام ہے، اور انہوں نے یہ گانا لکھا ہے۔ تو ناظرین، یہ جیون صاحب کا گانا ہے سرائکی کا، تو اور گانا جو ہے چٹا چولا سیوے درزی نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی، یہ ناراض ڈھولے کے لیے اس نے یہ گانا لکھا۔ یہ تو کمال گانا جی، میرا فیورٹ۔ چٹا چولا سیوے درزی نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی، چٹا چولا یا باروں روندے آئے ہیں ڈھولے دے شہروں، چٹا چولا سیوے درزی نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی، نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی۔ زبردست 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 زبردست۔ وہ میں ایک شو کر رہا تھا، وہ جوک در جوک ہوتا تھا ایک چینل کے اوپر، جی تو وہاں پہ وہ اس میں یہ گانا کسی نے گایا، تو وہ دوسرا جو تھوڑا سا جل کے وہ کہتا ہے چٹا چولا چھیوے درزی تے نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی، وہ کہتا چٹا چولا سیوے درزی اینو لوے مولا میری مولا نو عرضی۔ ہاں، اس نے خراب کر دیا ہوگا۔ چٹا چولا سیوے درزی اینو لوے مولا میری اوتھے عرضی۔ تو ناظرین، ہنستے رہے، خوشی مناتے رہے۔ بہت شکریہ ہاجرہ فرح شیخ صاحبہ آپ کا، آپ نے ہماری عید کو دوبالا کیا، اسپیشل ٹی وی کی طرف سے میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور شکیل چند صاحب سر مہربانی، اور ہمارے ساتھ اکثر صوفی ٹاک میں بھی آتے ہیں اسپیشل ٹی وی کے، ہم کی طرف سے میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے عید کے دن وقت نکالا اور اپنے اہل خانہ اور سارے دوستوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کی عید خوشیوں سے بھری ہو، ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ بالکل، آپ اپنی عید انجوائے کیجئے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔